السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے، تو جس کو طاقت ہو، جیسے نماز سب کے لیے فرض ہے، کلمہ سب کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ اور حج اس پر فرض ہے جس کو اس کی طاقت ہو، مالی بھی بدنی بھی۔ تو ہمیں حج اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پہلی فرصت میں ہمیں حج کرنا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہو یا بال بچے بڑے ہو گئے، پھر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جوان بیٹیاں ہیں، ہم حج نہیں کریں گے جب تک ان کی شادی نہیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے مالی بدنی، تو پہلی فرصت میں حج کرنا ہے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹیوں کی شادی سے پہلے اللہ سے بلاوا آ جائے، پھر ہم حج نہ کر سکیں، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے، نفلی عبادت نہیں ہے۔ اس کا سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے۔ ویسے بھی حج کی معنی ارادہ کرنا ہے، حج کی لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور حج میں مال کمانا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، وہاں تجارت بھی کریں تو منع نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہیں۔ تو آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله
حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني یا اولی الالباب. یا حرف ندا ہے، یہاں عقل والوں سے خطاب ہے. یہ ساری باتیں بتا کے عقل والوں کے لیے آخر میں کہا واتقون، ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب، اے عقل والو. بار بار واتقوا اللہ، ہر آیت کا کوئی حکم دے کر پھر اللہ واتقوا اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اٹینشن ہونا چاہیے، ہر کام اللہ سے ڈر کے کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کیا سارا پانی پھر جائے. آیت ہم نے پڑھی تھی 196 سے وَأَتِمُ الْحَجَّ، پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرے کو اللہ کے لیے. یعنی تم یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج و عمرہ ہو. اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے، یہ آگے آ رہا ہے وَلَا تَهْلِكُوا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم تو جو میسر آئے قربانی تو وہ کر لو. گھیر لیے کہو کہ معنی کیا ہے؟ اگر کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے، تو ایک جانور ہدی، ایک بکری اور گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو، حلال ہو جاؤ. ایسے آپ احرام نہیں کھول سکتے. اگر احرام باندھا ہے حج کی ارادے سے، تو پہلے اگر کسی وجہ سے رکاوٹ ہے، حج نہیں کر سکتے، تو احرام کھولنے کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی. ایک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے، اور آئندہ سال اس کی قضا 2، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں دی تھی. میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو روکا گیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، آپ نے احرام کھول کے اس کا قربانی کر دی تھی، تو یہ آپ نے 7 ہجری میں دوبارہ حج کیا تھا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو اور نہ سر منڈواؤ اپنے سروں کا یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی حلال گاہ کو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او بِهِ اذًا، اور یا اسے تکلیف ہو، مِن راسہ، اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے. اگر تم یہ قربانی نہیں کر سکتے تو فدیہ دو. کس کا؟ کہ روزے رکھ کر، اور صدقۃ، یا صدقے سے. یعنی کتنا صدقہ؟ 6 مسکین کا کھانا کھلانا، او نسکن، یا قربانی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، ساتھ عمرہ کے، الی الحج، حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو بھی میسر ہو، من الہدی، قربانی سے، وہ ہی کر لو. یعنی
تم نے حج تمتع، میں نے آپ کو حج تمتع کے بارے میں بتا چکی ہوں، یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ، اگر نہ منڈوا سکے تو اس کا فدیہ ضرور ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 1 بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ وہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، اور میں حج 3 قسم کا ہے: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ تو اس آیت میں ایسے حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ تمتع حسب طاقت 10 ذوالحج کو 1 جانور کی قربانی دے کر، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج میں جن میں روزے رکھے ہیں 9 ذوالحج یعنی یوم عرفات سے پہلے رکھنے ہیں، یا پھر ایام تشریق میں۔ ایام تشریق میں آپ کو بار بار بتاؤں کہ 11، 12، 13 کی یہ ایام تشریق ہیں۔ مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو۔ فمن حج فإن أُحْصِرْتُم من ففدية من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام، پھر جو کوئی نہ پائے روزے رکھنا، 3 ایام فی الحج دنوں کے حج میں، و7 اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹو اپنے وطن میں، تلک عشرۃ کاملۃ یہ 10 ہیں پورے، یعنی اگر تم قربانی نہیں کر سکتے تو 10 روزے رکھنے ضروری ہیں، 3 وہاں اور 7 گھر میں پاکستان میں آ کر۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے جو نہ ہو اس کے اہل خانہ پاس رہنے والے مسجد الحرام کے، یعنی یہ اس کے لیے ہیں جو وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، دوسرے ملک کا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ واتقوا اللہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو یہاں احکام بتائے اگر اپنی منمانی کرو گے تو اللہ سے ڈرو گے نہیں تو اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں۔ کون سے ہیں؟ اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں۔ فمن فرد فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کو، فلا رفث، تو نہ جنسی گفتگو کرنا، ولا فسوق، اور نہ جدال کرنا، ولا فسوق مانے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ کے نے جو احکام بتائے ہیں حج کے لیے، اب تم نے احرام باندھ لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، یعلمہ اللہ، جان لے گا اسے اللہ۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اول الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو، یعنی اسباب سارے اختیار کر لو، پھر توکل اللہ پر کرو، توکل اور تقوی دل کے اندر کی حالت ہے۔ آپ جس ارادے سے گئے ہو کہ مجھے حج کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو صرف بس دل میں وہی ارادہ کرو، اور جو نیکی میسر ہو، مانا وہاں ہمیں نیکی کے مواقع بہت ملیں گی، ہماری وہاں آزمائش بھی بہت ہوگی، تو ہمیں جتنی کوشش کر کے نیکی رکھنا چاہیے۔ تقوی رب کی معرفت کا نام ہے، آپ اللہ کو جتنا جانیں گے اتنا ڈریں گے، محبت کریں گے۔ یہاں عقل والوں سے خطاب ہے، یعنی اور زاد راہ کا مطلب ہے کہ وہاں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے،
کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہاں پیسے بھی لے کے جانا ہے، صرف عبادت کے لیے نہیں جانا ہے کہ وہاں تقویٰ سے یہاں مراد سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ زیادہ راہ کے لیے حج کے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے، تو اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا، زیادہ راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ حج کا ایک اہم رکن ہے جو آج ہم نے سیکھا، دوسروں کو بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔